عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا سلسلہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ پہلے قرآن پاک کی 10 سورتوں کی دہرائی اور اس کے ساتھ پھر ہم نے نماز کے اذکار، ان کی دہرائی کے بعد اب ہم 6 کلموں کی طرف چلتے ہیں، قاری صاحب کی طرف۔ 6 کلمے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ہر کلمے کی دہرائی کی جائے گی، اور جو کلمے پڑھنے کے دوران غلطیاں ہوتی ہیں، جن پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، ان پر بھی توجہ دلائی جائے گی۔ سب سے پہلے ہے اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب پہلی جو لام الف ہے اس پر مد ہے۔ عموماً جب کلمہ پڑھتے ہیں تو جلدی سے جو پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، غلط طریقہ جو رائج ہے لا الہ الا اللہ، تو اس سے مطلب ہے کہ بچتے ہوئے لام کو کھینچ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے رسول اللہ، اللہ عز و جل کا لام ہے، اللہ کا لام بھی باریک پڑھ دیا جاتا ہے رسول اللہ۔ تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کا لام ہے، یعنی 2 لام ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور آخر میں ہا بھی ہے، اس ہا کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح پڑھیں گے رسول اللہ، رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اس کو دوہرا لیتے ہیں ایک ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلے کلمے کے اس حصے پر اشہد اللہ، یہاں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، بعض پڑھتے ہیں اشہد ان لا، ان لا پڑھتے ہیں، ان لا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ نون جو ہے لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، مدغم کر کے، مل جائے گا جی نون مل لام جائے کے گا۔ اندر۔ اب آواز جو آئے گی وہ ان لا کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی ہوگی۔ نون لکھا ہوا ضرور ہے، آپ کلمہ جب دیکھیں گے تو اشہد ان لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لا بھی لکھا ہوا ہے، نون کو لام کے اندر مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، اور اس طرح پڑھیں گے اللہ، اور اسی طرح لام کو کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
اس کے علاوہ اشہد اللہ الہ، الہ کے ساتھ جو اس کلمے کے ساتھ ہا ہے یہ تو بہت زیادہ حذف ہوتا ہے. عموماً پڑھتے ہیں الہ، حمزہ پڑھتے ہیں ہا کے بجائے. جس طرح لا الہ میں بھی یہی ہے، لا الہ پڑھا جاتا ہے جبکہ لا الہ ہا ہے. اسی طرح اشہد اللہ الہ کی جو ہا ہے اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ پھر اپنی ادائیگی چیک کر لیجئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وحدہ. اب یہاں پر بھی ہا ہے، وحدہ کے آخر میں ہا ہے، اس ہا کو واضح کرنا ضروری ہے. وحدہ وحدہ لا شریک لہ. لا شریک لہ. اب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ. وحدہ لا شریک لہ. آگے ہے واشہد ان واشہد ان محمدن، محمدن. واشہد ان محمدن واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. اب یہاں پر بھی عین کی ادائیگی کا خیال رکھنا ضروری. اسی طرح عبدہ میں جو ہا ہے اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا ضروری. اسی طرح ورسولہ چونکہ ہا وقف کی حالت میں ساکن ہو جاتا ہے تو ساکن کر کے ہی پڑھا جاتا ہے. ورسولہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورسولہ بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ ورسولہ پڑھا جاتا ہے تو ادائیگی چیک کر لیجئے کہ ہا ہمارا ساکن ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. عبدہ ورسولہ. عبدہ ورسولہ. اب اس کو دو حصوں میں ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اگلا حصہ ہے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید. سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ. والحمد للہ. اب یہاں پر بھی وہی توجہ کرنی ہے جیسے اللہ عز و جل کے لام کے ساتھ جو ہا ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ، جب بھی سبحان اللہ پڑھا جائے تو ہا کو واضح طور پر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ جو کلمات ہیں نا یہ ہمارے ہاں ذکر و اذکار میں بہت زیادہ کہے جاتے ہیں. جیسے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ. تو یعنی اس پر تو بہت توجہ ہونی چاہیے کہ یہ تو یعنی یہ وہ ذکر ہے جو ہمارے ہاں زیادہ کیا جاتا ہے. کئی کام ایسے ہوتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں مگر چونکہ ہم اسے پورا نہیں کر رہے ہوتے. دو باتیں، عبادت کا حکم ہے، دوسرا عبادت کس طرح کرنی ہے، جس طرح حکم ہے اس طرح کرنی ہے. تلاوت کرنے کی فضائل بیان کیے گئے ہیں تو تلاوت جس طرح کرنی ہے اسی طرح کرنی ہوگی. تو ذکر و اذکار ہوں، تسبیح ہوں، ٹھیک ہے ہر تسبیح کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا. بعض تسبیحات بعض جگہ پر واجب ہو جائیں گی، ایسی صورتیں ذکر و اذکار میں ہوتی ہیں. مگر اس کے اندر یہ کہ نماز پڑھیں یا ذکر و اذکار پڑھیں لازم یہ ہے کہ وہ درست ہونا چاہیے. جی قاری صاحب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ والحمد للہ. اچھا، سبحان اللہ میں جو اللہ عز و جل کا لام ہے یہ پر پڑھا جائے گا. والحمد للہ میں جو اللہ عز و جل کا لام ہے یہ باریک پڑھا جائے گا. اس میں بھی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ سبحان اللہ میں بعض اوقات پر کو باریک پڑھتے ہیں
اور والحمدللہ میں باریک کو پر پڑھ دیتے ہیں، جیسے والحمدللہ، تو اب یہاں تو پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. واللہ اکبر. واللہ اکبر، اس کلمے پر بھی غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اکبر کا لفظ کس طرح ادا کرتے ہیں. اب اس میں اکبر ہی ادائیگی ہونی چاہیے، اکبر یعنی کاف میں قلقلہ ہو جائے، سکون ہل جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. واللہ اکبر. واللہ اکبر. ایک مرتبہ پورا دوہرا لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اگلا حصہ ولا حول. ولا حول. اب ولا کو کھینچنا ہے. یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ لا حول شریف جو پڑھی جاتی ہے وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، تو ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ لا حول، تو لا کو کھینچنے کا گویا کہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے یا توجہ ہی نہیں رہتی، تو لام کو کھینچیں گے. جہاں لام کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. جی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لام جو صرف بغیر کھینچے لا ہوتا ہے نا، وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور. اللہ. وہ اتنے معنی بعض اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں. خیر جہاں تبدیلی ہوگی وہ تو علماء بیان کریں گے. ہم درست پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو پھر ان سارے مسائل سے بھی نکل جائیں گے، ورنہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں مگر توجہ میں نہیں ہو پاتے. چھوٹی سی اس طرح کی غلطی بعض اوقات نماز ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے. جی قاری صاحب. ولا کو کھینچنا ہے، ولا حول نہیں پڑھنا. ولا حول ولا حول ولا قوت. ولا قوت. اچھا یہاں پر قاف کی جو ادائیگی ہے وہ تو پر ہوگی، پر پڑھنا پڑے گا. اچھا واو کے اندر تھوڑا سا رک کر قوت 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 غلط ہو گیا، کیونکہ واو کی تشدید کو ہم نے حذف کر دیا. صحیح ہے. دو واو پڑھنے تھے، ہم نے ایک واو پڑھ دیا. صحیح ہے. قوت پڑھیں گے. صحیح ہے. ولا حول ولا قوت ولا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العلی العظیم. العظیم. اس کلمے کے آخری حصے الا باللہ، یہاں پر بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. باللہ کا ہا واضح کرنا ہے، یہ تو ہم نے پہلے بھی سمجھا، یہاں پر بھی ضروری. اچھا اسی طرح الا باللہ العلی، عموماً اس کلمے کو پڑھتے ہیں جلدی میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بطور وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو بہت جلدی میں پڑھنے میں کیا ہوتا ہے عین حذف ہو جاتی ہے. باللہ العلی العظیم، عین کے بجائے حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو اس کو علی العظیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ آیت الکرسی کے اندر علی العظیم کی وجہ سے نا وہ بھی ذہن میں چڑھا ہوتا ہے. حالانکہ یہ ایک یاد رکھے کہ بعض جگہ پر علی العظیم ہوگا، بعض جگہ علی العظیم ہوگا، بعض جگہ علی العظیم بھی ہو سکتا ہے. درس نظامی میں جب داخلہ لے لیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہاں کیسے پڑھنا ہے، لیکن ہمیں جیسا لکھا ہوا ہے نا ویسے پڑھنا ہے تاکہ غلطی سے بچے. جی قاری صاحب. ایک مرتبہ پھر اس کو دوہرا لیتے ہیں، ولا حول سے دوہراتے ہیں آخر تک. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چوتھا کلمہ انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک. لہ الملک. یہاں پر بھی ہا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، حمزہ ادا نہ ہو. لہ الہا لہ الملک لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ. وَلَهُ الْحَمْدُ. وَلَهُ میں ہا جو سینے سے متصل حلق سے ادا ہوتا ہے، اور آگے جو ہا ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. دونوں کی مخرج جو ہے جدا جدا ہے، ادائیگی میں بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے. وَلَهُ الْحَمْدُ وَلَهُ الْحَمْدُ. يُحْيِي يحيي وَيُمِيتُ ويميت وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وهو حي لا يموت أَبَدًا أَبَدًا أبدا أبدا. ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام. بيده الخير. بيده الخير. اب یہاں پر بھی جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے بیادہل ہو جاتا ہے، جبکہ یا ہے. حمزہ اور یا میں بہت فرق ہے، بیادہل اور بیادہل. تو ادائیگی درست جو ہے وہ یہ ہے بیادہ الخیر. بيده الخير. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وهو على كل شيء قدير. اب چونکہ چوتھا جو کلمہ ہے ہم نے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھا ہے، صحیح تو بہتر ہوگا کہ ہم کچھ کلمات ملا کر صحیح. پڑھ لیتے ہیں مختلف حصوں میں. پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. له الملك وله الحمد يحيي ويميت. وهو حی لا یموت ابدا ابدا. وهو حي لا يموت أبدا أبدا. ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام. بيده الخير. بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. پانچواں کلمہ استغفار. اس کلمے کو انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. استغفر اللہ ربی. استغفر الله ربي. استغفار میں غین کی ادائیگی عموماً جو ہے نا وہ کمزور ادا ہوتی ہے. ہم غین کے بجائے گاف ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ گاف کی پریکٹس ہوتی ہے. اب جیسے منہ سے استغفر اللہ اگر نکلتا بھی ہے تو وہ گاف کے ساتھ نکلتا ہے استغفر اللہ. تو غور کرنا چاہیے کہ ہم گاف پڑھ رہے ہیں کہ غین پڑھ رہے ہیں. ادائیگی تو غین ہی کرنی ہے، گاف تو غلط ادائیگی ہو جائے گی. تو درست ادائیگی ہے غین. غین کی ادائیگی صحیح سے کرنی ہے. استغفر اللہ ربی. استغفر الله ربي. من كل ذنب. من كل ذنب. اچھا یہاں پر کل ذنب چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے، نون نہیں پڑھیں گے، میم ہی پڑھیں گے. اقلاب کا قاعدہ ہے، تو ذنب پڑھیں گے. ذم صحیح ہے، نون نہیں پڑھیں گے. من کل ذنب. من كل ذنب. اذنبته. أذنبته. عمدا. عمدا. عین سے ہے، حمزہ سے نہیں ہے. عین کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. عمدا عمدا. او خطأ.
او خطأ. اب یہاں پر جو ہے تو پر زبر ہے اور آگے حمزہ پر دو زبر کی تنوین ہے، تو اس پر بھی تھوڑا سا غور کر لیں کہ اس کو خطا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پانچواں کلمہ عموماً جب سنا گیا ہے نا تو او خطا پڑھا جاتا ہے، تو درست ادائیگی یہی ہے او خطا او خطأ سرا سرا او علانیتا او علانیة واتوب الیہ واتوب الیہ من الذنب الذی من الذنب الذي اعلم، اعلم. عین کو جو ہے حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عالم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، حمزہ عین زبر آ، تو آ کی ادائیگی اعلم. اعلم ومن الذنب الذی ومن الذنب الذي لا اعلم لا اعلم انک انت علام الغیوب. انك انت علام الغیوب. اب یہاں پر علام الغیوبی ہے، بعض اس کو علام مل پڑھ دیتے ہیں اور غیوبی کو غیوبی پڑھ دیتے ہیں. انک انت علام الغیوب انك انت علام الغیوب وستار العیوب. وستار العیوب. جی یہاں عین ہے وستار العیوب. وستار العیوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله العلي العظيم. العلي العظيم. اب اس کلمے کو بھی مختلف حصوں میں پڑھ لیتے ہیں. پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. استغفر الله ربي من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ أذنبته عمدا أو خطأ سرا او علانية سرا أو علانية واتوب الیہ وأتوب إليه من الذنب الذي اعلم من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا اعلم ومن الذنب الذي لا أعلم انك انت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وغفار الذنوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چھٹا کلمہ اللہم انی اعوذ بک اللهم إني أعوذ بك من ان اشرک من أن أشرك بک شیئا وانا اعلم بك شيئا وأنا أعلم
به وأستغفرك به وأستغفرك لما لا أعلم لما لا أعلم به به تبت تبت عنه عنه وتبرأت وتبرأت من الكفر من الكفر والشرك والشرك والكذب والكذب والغيبة والغيبة والبدعة والبدعة والنميمة والنميمة والفواحش والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. چھٹے کلمے کو بھی اب 3 حصوں میں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ مختلف کلمات کو ملا کر ہمیں پڑھنا آ جائے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بک شیئا وأنا أعلم به بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم به لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ اپنے اختتام پر پہنچا. انشاءاللہ الرحمن نئے سلسلے کے ساتھ پھر آنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدا